بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح رسول اللہ کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات تلاش نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات آتش آنے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام میں محبوبیت عالی کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت شک و شبہ اور اختلافات سے بالا تر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، آپ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں جاتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ نہ ذرا میں حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ ہی زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمد کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، بس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مابعوث کروں، اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ یہ کام البتہ ان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کی سلطنت کا عرش عالم ماضی میں فقط پانی پر تھا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنحانی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کی ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسری پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری کنیت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو اس عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر زمان سرور کائنات حضرت محمد کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق ہو۔ حضرت جبرائیل 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ خداوندی سے اس کو تسلیم کے پانی سے گھوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا گیا، روضہ مبارک کے سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی میں زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ہر شخص اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بدن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں۔ ایک منادی نے پوری کائنات میں بتا دیا کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بدن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشر بن کر دنیا میں آئے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین گرامی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اہل و ایمان اور اہل محبت و عشق بن سکیں، تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔